بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بس قبول فرمائے، ہمارے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متقون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ، پس اچانک وہ، من الاجداثی، اپنے قبروں سے، یعنی اپنے قبروں سے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، ینسلون، دوڑ رہے ہوں گے۔ قالو، اور وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، مم بعثنا، مم کس نے، بعثنا ہمیں اٹھا دیا، مم مرقدنا ہمارے سونے کی جگہ سے، ہاذا یہ ہے، ما وعد الرحمن، جو وعدہ کیا رحمان نے، وصدق المرسلون، اور سچ فرمایا مرسلون، رسولوں نے۔ ان کانت، نہیں ہے یہ، الا مگر، صیحتم، ایک چیخ، واحدہ، ایک ایک ہی چیخ، یعنی اس کی آواز۔ فَإِذَا ہم، بس اچانک وہ، جمیعن، سب کے سب، لدینا، یقین ہماری طرف، محضرون، حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ فَالْيَوْمَ، بس آج دن، یعنی آج کے دن، لا تظلم نفس، کوئی نفس کسی ظلم نہیں کیا جائے گا کسی نفس پر، شے یا کچھ بھی، ولا تجزون، اور نہیں دیا جائے گا بدلہ، الا مگر، ما کنتم تعملون، وہی جو، جس کا تم، کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے۔ ان اصحاب الجنہ، بے شک جنت والے، الیوم، آج کے دن، فی شغل فاکہون، وہ خواب اور خوشی خوشی شغل میں مصروف ہوں گے، یعنی ایک مشغلے میں خوش ہوں گے۔ ہم و ازواجوں، وہ اور ان کے جوڑے، فی ظلال، گھنے سایوں میں، علی الارائک، مسندوں پر، متقیون، تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، مطلب تکیے لگائے ہوئے، اپنے سر میں ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ لہم فیہا، ان کے لیے اس میں ہوں گے، فاکہۃن، میوے یا بہت سے پھل، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، ما یدعون، وہ جو کچھ وہ چاہیں گے، یعنی جو چیز بھی وہ مانگیں گے ان کو وہاں پہ ملے گی۔ سلام، سلام ہو، قولم، کہا جائے گا، من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے، انہیں سلام بھی کہا جائے گا۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے قیامت کی، کہ جب قیامت آئے گی تو کیا سما ہوگا، کیونکہ ہم جیسے پڑھا ہے کہ کافر تو
قیامت پہ یقین ہی نہیں رکھتے، تو ان کو تو ہے نہیں کہ قیامت کے بس ہوگا، جب انسان مر گیا مر گیا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ جب وہ پوچھتے تھے کہ کب قیامت آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ آئے گی، کس طرح آئے گی، کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب سور میں پھونکا جائے گا، سور کا اصل میں دیکھو نا، سینگ ہوتا ہے، نرسنگا ہوتا ہے، اس کے میں جیسے آواز پھونک ماری جائے تو ایک آواز نکلتی ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک اسرافیل السلام جو ہے اس میں بالکل وہ اس کے ساتھ منہ لگائے ہوئے ہیں، اور کب انتظار کریں کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم اور اس میں وہ پھونک مارے تھے۔ کہا یہ ہوتا ہے، یہ جو نفخہ پہلا ہم پڑھا ہے کہ جب وہ آئے گا، نفخہ ہوگا تو اس میں سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے یہاں پہ تین نفخے کا ذکر کیا ہے، پہلا نفخہ فضا، اور دوسرا صاعقہ، اور تیسرا نفخہ قیام، یعنی کہ مگر صحیح بات ہے کہ دو ہی ہیں، ساقہ اور بے ہوش اور موت دونوں یہی کے معنی میں آتا ہے۔ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز جو کہ پہلے لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے، اور پھر اسی میں آخر کار ان کی وہ ہلاک بھی سارے کے سارے ہو جائیں گے۔ پھر ایک طویل وقفے کے بعد، اس کی کوئی مدت کسی کو نہیں بتائی، ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کتنی مدت ہوگی، دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب لوگ زندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ ابھی اسی کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ وقفہ کتنا ہوگا؟ جیسے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، دو نفخوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اے ہو رہا 40 دن، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہتا۔ لوگوں نے کہا کہ 40 مہینے، انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہتا۔ لوگوں نے کہا 40 سال، پھر کہا میں نہیں کہتا۔ اور پھر حدیث بیان کی کہ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا تو لوگ اگ آئیں گے جیسے سبزی اگتی ہے، اور انسان کی کوئی چیز نہیں جو بوسیدہ نہ ہو سوائے ایک ہڈی کے، جو دم کی ہڈی ہے، اسی سے مخلوق کو قیامت کے دن دوبارہ جوڑا جائے گا۔ یعنی جب وہ وقت ہوگا تو اس دن سب کے سب دوبارہ اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے سب اپنے اپنے قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے، یا اسی کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ لیکن جب وہ سارے سے مردے جی اٹھیں گے تو ان کے نسل، یعنی ینسل، ان کا مطلب تیز تیز چلنے کو کہتے ہیں، کہ تیز تیز چلتے ہوئے، یعنی یہاں جب پتہ چلے گا پھر ہوگا کہ وہ سب تیز تیز دوڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں انہیں قبروں سے جی اٹھنے کا ہمیشہ سے انکار رہا، تو اس لیے آج یہ حالت دیکھ رہے ہیں، ہائے افسوس ہمیں، ہمارے سونے کی جائز کس نے اٹھا دی ہے۔ یعنی اس سے اس یہ مطلب یہ نہیں کہ آپ کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اس سے کوئی ثابت ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب نہیں ہوگا، کہ وہ تو بڑے آرام سے سو رہے تھے۔ اس لیے کہ جس ہول و شدت کو، جس تکلیف اور مصیبت کو یہ اب دیکھیں گے، اس کی نسبت تو قبر کے عذاب بےحد خفیف ہی تھے، یعنی بہت آرام سے وہ وہاں پر رہا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے، بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے پہلے ذرا سی دیر کے لیے فی الواقع میں نیند آ جائے گی، اور سیدہ قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے نفخہ اور دوسرے نفخہ کے درمیان یہ سو جائیں گے، اس لیے اب اٹھ کر کہیں گے، کہ اٹھ کر کہیں گے ہمیں کس نے اپنی قبروں سے اٹھا دیا ہمیں، قال یا من قمم مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، اور پھر کہا جائے هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ یہ وہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا اور رسولوں نے سچ فرمایا۔ تو یہ وعدہ، یعنی کہ کون کہے گا اس پہ، کہ یہ کون کہے گا؟ سو کہتے ہیں ایماندار لوگ یہ کہیں گے، جن کو یقین تھا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، وہ یہ بات کہیں گے کہ یہ وہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا۔ اور پھر یہ کہ اس میں یہ کہ بھئی یہ فرشتے کہیں گے، فرشتے بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ وعدہ ہے جو فرشتوں نے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا، اور رسولوں نے بھی فرمایا تھا۔ تو یہ وہ اس دن کا وعدہ ہے، اور وہ دن آ گیا ہے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق، اور سچ رسولوں نے سچ فرمایا۔ تو یہاں رحمان کے بعد، یا رحمان صرف اس کا وعدہ یاد دلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بات بھی ہے کہ اس خوفناک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 99 حصوں کے وہ جلوے بھی نظر آئیں گے۔ یعنی کہتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں یہاں پہ جو اگر اللہ تبارک و رحمت کے 100 حصے کیے جائیں، یعنی کہ 100 میں سے 1% تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پہ اتار دی ہے، جس میں ہم سارے جو بھی اپنے جس کے دل میں رحم ہے، اپنے اولاد سے محبت ہے، والدین سے محبت ہے، کسی ایک دوسرے سے محبت ہے، یہاں تک کہ جانور بھی میں جو آپس میں محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، یہ سارا کا سارا دنیا میں جتنی بھی محبت رحمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں سے صرف 1% ہے۔ باقی 99% اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے قیامت کے دن،
تو اس دن انشاءاللہ وہ ہم لوگوں کے کام آئے گی۔ جو گنہگار ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اپنے رحمت کی وجہ سے ہی بخشے گا، مگر کافروں کے لیے کوئی اس میں سے رحمت بھی نہیں ملے گی۔ تو یہ اللہ تبارک الرحمن کہنے کا مطلب ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 حصے ہیں وہ رحمت کے وہ نظر آئیں گے، جو وہ ایسے ہوں گے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ جیسا آتا ہے نا، مل المالک یوم الدین الحق للرحمن، اس دن حقیقی بادشاہ رحمان کی ہوگی۔ اور وہ دیکھ جو خاشیت الاصوات للرحمن، اصوات للرحمن، سب آوازیں رحمان کے لیے پست ہو جائیں، تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا رحمان کا، یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کی ہی حکمرانی ہوگی، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انشاءاللہ ہم سب مسلمانوں پر رحم فرمائیں گے۔ اور یہ بتایا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، اور کچھ کوئی ایسا کوئی لمبا چوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت کہ ایک ایک ڈانٹ ہوگی صرف، یا وہ ایک چیخ ہوگی جو سب کے سب ایک دوڑتے ہوئے اس کے سامنے سب کے سب حاضر ہو جائیں گے۔ ایک آواز کی دیر ہے کہ ساری مخلوق ہمارے سامنے آ جائے گی، جیسے ایک آیت اردو میں نا کہ ایک ڈانٹ کے ساتھ ہی سب میدان میں مجتمع ہو جائیں گے۔ تو اس آیت میں جیسے ہوا ہے کہ یہ قیامت تو مثل آنکھ جھپکانے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور پھر جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے جواب دو گے، اور یقین کر لو گے بہت ہی وہ کم مدت میں رہے بھی بہت تھوڑے سے مدت میں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلایا جائے گا تو سب دوڑتے ہوئے جائیں گے، جیسے یہ پتہ ہے سب اس طرح دوڑیں گے اپنے قبروں سے نکل کے، جس طرح کوئی ایک نشان زدہ کوئی چیز رکھ دی گئی ہے جس پہ نشان لگا دیا گیا کہ یہ تمہاری منزل ہے، یہاں پہ تم نے دوڑ کے پہنچنا ہے، تو اسی طرح وہ پہنچ جائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حکم کے ساتھ سب کے سبھی حاضر ہو جائیں گے اس دن۔ کسی کا کوئی عمل نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ ہے کہ اس دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے کوئی کم غلط حرکت نہیں کہ اس کو اس کی سزا دی جائے، ہوگا یہ کہ جو کچھ اس نے اعمال کیے ہوگے اسی کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا، ہر ایک کو اس کے کیے ہوئے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں کہ اس نے یہ تصور بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم کریں گے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہی فرمایا جائے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سب کے ساتھ انصاف کریں گے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ہم تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف ہے، ہم انصاف سے نہیں بخشے جائیں گے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی امید رکھیں، ہمیں فضل مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فضل سے ہمیں بخش دے، کہ اگر انصاف کیا تو انصاف جس کے ساتھ ہو تو انصاف میں تو ہم کوئی بھی پورا نہیں اترتا، اگر اللہ انصاف کرنے پہ آئے گا تو پھر تو مارے گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیشہ فضل مانگنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے، اپنا رحم کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انشاءاللہ اس دن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، جیسے نیک اعمال کیے ہوئے ان کو ضرور بضرور ایک ایک کے بدلے میں بہت سارے 10 10 گنا تو کم سے کم اس کے اعمال کو بڑھا دیا جائے گا، اور اس کو انشاءاللہ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ پھر انہیں لوگوں کی بات ہو رہی کہ انا صحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، یعنی جنت والے جو ہوں گے اس دن یعنی اسی دن اب ایسے شغل میں مشغول ہوں گے۔ شغل ایسے کام کو کہتے ہیں جس میں آدمی کھو جائے تو کسی اور چیز کا کسی کو دھیان بھی نہ رہو۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جو صالح اہل ایمان میدان حشر میں روک کر نہیں رکھے جائیں گے، بلکہ شروع سے ہی ان کو بلا حساب یا ہلکی حساب کے ساتھ جنت میں بھیج دیا جائے، کیونکہ ان کا ریکارڈ صاف ہوگا، ریکارڈ دیکھا جائے گا، دائیں ہاتھ میں ان کو ریکارڈ دے دے کے ان کو بھیج دیا جائے گا۔ یعنی اس دن جس دن 40,000 سوری 50,000 سال کا جو دن ہوگا، اس پہ اگر یہ نہیں کہ سب کے سب وہاں پہ روکے رکھے جائیں گے، ان کو تو جلدی فارغ کر دیا جائے گا، اور وہ جنت میں ہی ہوں گے۔ کہتے ہیں نا کہ جب ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو مومنین ہوں گے ان کے لیے اتنا عرصہ ہی ایسا ہی ہوگا جیسے عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک بس اتنا حصہ ہوگا، سمجھو کہ اتنا حصہ ان کو لگے گا کہ وہ اتنی ہی دیر لگی اور وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر میدان حشر میں جواب دہی کرنے والے تو مجرموں کو پھر بتایا جائے گا کہ یہ دیکھ لو تمہارے تو یہ لوگ ہیں جو میری مانتے تھے، تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو جہاں جنت کی پھر بتایا جائے کہ جنت میں کیا کچھ ہو، انا صحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، وہ اپنے ہی جنت میں ہوں گے، مصروف شغل میں ہوں گے، وہاں پہ مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے، بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، گہرے سائے میں ہوں گے، اور پھر ہر چیز سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ان کو پھر وہاں پہ جو چاہیں گے ان کو میوہ جات اور پھل مل رہے ہوں گے، جس چیز کی وہ خواہش کریں گے، یعنی جنت میں جس چیز کی وہ خواہش کریں گے جو سوچیں گے وہ ان کو مل جائے گی۔
ये नहीं कि कोई ऑर्डर देना पड़ेगा और उसमें कोई देर लगेगी तो इंतज़ार हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। यानी वो वहाँ पे जाके इतने आराम से होंगे कि वहाँ उनको कोई मुश्किल ही नहीं होगी, ना ही वहाँ पे कोई तकलीफ होगी। क्योंकि इसके लिए तो ख़ास बताएगा ना कि जन्नत में तो जो चाहेंगे वो उन्हें मिलेगा, और वो तो ऐसी चीज़ होगी कि वहाँ से ना कोई निकलने की ख्वाहिश करेगा कि कहीं और जगह चला जाए। जहाँ पे इसीलिए कहते हैं खालिद हमेशा हमेशा के लिए उसमें चला जाएगा, तो वहाँ से निकलेगा नहीं। और फिर वहाँ पे वो फिर ये सबसे बड़ी बात जो होगी, वसलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलाम अल्लाह की तरफ से उनके लिए सलाम भी कहा जाएगा। यानी कि ये सबसे बड़ी जो नेमत होगी वो ये होगी उनके लिए। जैसे अल्लाह तबारक है क्या, जैसे सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क़यामत के रोज़ एक पुकारने वाला जन्नती लोगों को पुकार कहेगा, तुम लोग हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे, हमेशा जिंदा रहोगे, कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा जवान रहोगे, कभी तुम बुढ़ापा नहीं आएगा, और हमेशा मज़े करोगे, कभी रंजीदा नहीं होगे। इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला जन्नत वालों से पूछेगा, सवाल करेगा कि क्या तुम खुश हो, तो कि अल्लाह तबारक व ताला बहुत खुश करे, और मैं तुम्हें कोई और चीज़ भी दूं। इसका तो वो कहेंगे, अल्लाह इससे हमें और की चीज़ क्या चाहिए, हमारे पास तो वो कुछ है कि अगर हम में से एक एक शख्स भी किसी सब लोगों की अगर चाहे कि दावत कर दे, इंसानों और जिन्हों की, तो भी सबकी कर सकता है, और फिर भी हमारे पास बच जाए। तो अल्लाह तबारक व ताला फिर भी कहेंगे नहीं, फिर अल्लाह तबारक व ताला अपना दीदार कराएंगे, या वो उनको ये भी कहेंगे जाता है, वो ये कहेंगे कि आज आज के अब मैं तुमसे खुश हूँ, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हूँगा। यानी ये बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व सर्टिफिकेट दे देंगे क्या मैं तुमसे खुश हूँ। यानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रज़ी अन्हुम, वही वाली बात होगी कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाएंगे कि मैं तुमसे खुश हूँ, तुमसे कभी नाराज नहीं हूँगा। तो ये बहुत बड़ा इनाम होगा जन्नत वालों के लिए। तो हम सबको दुआ करनी चाहिए अल्लाह तबारक व ताला हमसे भी ऐसे अमाल कराए जो हमें जन्नत में ले जाए, ऐसे अमाल कराया भी, और अल्लाह तबारक अपना फजल भी कर दे, तो हम सब भी फिर उस अल्हम्दुलिल्लाह हम जन्नत में एक साथ रहें। और जैसे फरमाया जा रहा है कि जहाँ हम जन्नत में मौज मौज करें, जितने जो मर्जी करें, वहाँ पे आज़ादी है। यहाँ पे जो शख्स अल्लाह की मान लेगा, अल्लाह की, जैसे कहते हैं ना कि आप सब जैसे फरमाया कि दुनिया एक कैद खाना है। कैद खाने का मतलब ये है कि कैद में तो इंसान की अपनी मर्जी नहीं चलती। कैद में तो फिर ये उसूल होते हैं, जो पाबंदियां होती हैं, उनके उनके मुताबिक ही चलना पड़ता है, अपनी मर्जी तो कुछ भी नहीं चलती। हाँ, जब आज़ाद हो के जन्नत में है, वहाँ जो मर्जी कर लो। काफिरों के लिए ये दुनिया जन्नत है, जो मर्जी करें, यानी जन्नत में जो मर्जी करो, तो काफिर जो मर्जी करे उसको कोई पाबंदी नहीं है। मगर मुसलमान को यही समझना चाहिए कि मुझे किस पाबंदी के साथ भेजा गया है, और एक ज़ाब्ता है, जो मैनुअल है जेल का भी, जिसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। तो ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजारेगा और अल्लाह की मान के चलेगा, तो वो वहाँ इंशाल्लाह पहुंच ही जाएगा जहाँ पे हर चीज़ उसकी मर्जी के मुताबिक होगी। जन्नत में जो हर जो चीज़ चाहेगा मिलेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उसमें शामिल, उन लोगों में शामिल करे जो जन्नत में दाखिल होने वाले हैं और वहाँ पे सुकून से रह रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग।